کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بےعزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ۔ مرنے والے کی کیا عزت، کیا ذلت، میں نے تو مر کے دیکھا ہے، اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ زندگی میں یہ طے کر لو، کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بےعزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ۔ مرنے والے کی کیا عزت، کیا ذلت، میں نے تو مر کے دیکھا ہے، اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا، اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لیے تو میرا کیا نفع تھا۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تمہارا کیا نقصان، تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو مرد آباد اور زندہ آباد سے بے نیاز ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا، بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے، اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، موتو قبل ان تموتو۔ چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی، معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں، انتقامی اخلاق ہیں۔ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے، برا کرو گے تو ہم برا کریں گے، جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے۔ یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا۔ ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو، میرے پترا کدی کسی نے واسطے سلام نہیں کیتا، بڑے فخر سے کہہ رہی ہے، ہمارے اپنے گاؤں کی بات، میرے پترا کدی نہیں کسی نے واسطے سلام کیتا، مائی جڑا کرے انہوں کریں دیں، جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ فخر سے کہہ رہی۔ جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا۔ میرے پتروں کدی نہیں کسی نے واسطے سلام کیتا۔ جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا قصور؟ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، ایک کی 10 سنانے کا ماحول ہے، تو آپ 100 کی ایک بھی نہ سناؤ۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کر کے لگا، ایک سناؤ گے نا تو 10 سنو گے میری طرف سے۔ تو احنف بن قیس کہنے لگے، بھائی تو مجھے 100 بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا۔ ایک آدمی ان کی بڑی بےزتی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے، اور وہ 100 گالیاں بک رہا ہے۔ جب آ گیا نا قریب شہر تو کہنے لگے، دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے، اگر کسی نے سن لیا نا تو تیری بڑی دھلائی کر دے گا، تو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تو دے لے، تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے۔ تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تو بڑے حلم والا ہے۔ وہ مشہور تھے اپنے حلم میں، بردباری، اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئی کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا، تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے، ان کو غصہ نہیں آتا۔ ایسے ایک عرب سردار گزرا، معن بن زائدہ، وہ بھی اپنے حلم میں بڑے مشہور تھے۔ ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئی کہ کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو ایک شاعر نے کہا، میں غصہ دلاتا ہوں، تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور۔ تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں، دربار لگا، عرب سردار تھا بہت بڑا، دربار لگا ہوا، تو کہتا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فخر کا گزرا تھا، پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی، بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا۔ تو کہتا اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ واذ نعلاک من جلد البعیر، کہوں بھائی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد، بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا پہلا وار تو خطا کا، فسبحان الذی اعطاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر، تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں، اس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ کہاں بھئی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں۔ تو کہنے لگا سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیر
جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں۔ بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت السلام۔ تو یہ وار بھی خالی گیا تو کہنے لگا فجد لی یبن ناقصۃ بمال۔ او گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر، میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا؟ عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا پھر عرب سردار ہو۔ فجد لی یبن ناقصۃ بمال، بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے، میں نے جانا ہے۔ میں کہا اس کو 3000 دے دیا جائے۔ اللہ، تو کہنے لگا قلیل ما آتیتنی و انی لأتمو منک فی الکثیر، یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، مجھے اور دے۔ کہا اچھا بھائی 3000 اور دے دو۔ تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، کہنے لگا اب ٹھہر جا ٹھہر جا، اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں۔ سألت اللہ ان یبقیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر، تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کیا، بے 10,000 اور دے دو اس کو۔ باتیں ہی رہ گئیں، باتیں ہی رہ گئیں۔ کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا ہے، بدلہ لینے۔ تو میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے۔ اعلیٰ درجے کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ، سلامت بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجے پر آ سکتے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر۔ اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ جو آدمی اسلام میں، جو آدمی اخلاق میں، جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجے پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے۔ اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا؟ اب یہ کہاں پہنچے گا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، یہ بھی ایک اور حدیث ہے، یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائیں، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو۔ نہیں کرتا سلام نہ کریں، کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں، ہم تو کبھی بھی نہ کریں، ہم تو کبھی بھی نہ منہ تھوکیں بھی نہیں ہم تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو۔ یہ 3 کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے؟ ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلیٰ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے،
یہ تو ہے نا ترجمہ، لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا. کیا مطلب کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے، باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے. تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام اعلیٰ درجے کا ہو. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میرا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو. بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا. نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی. جب قومیں بے حیا ہوئی اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا. اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے. مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے. ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا اور اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لوگے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لوگے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا. کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو. مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کہ تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، مہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیش کے اندر ہے، مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا. مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی کھنڈر بتا رہے ہیں. میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ تو نافرمان ہوئے. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی. ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر. جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو. لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں. باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین. اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں. اور 5واں زلزلہ. پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے، ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئی، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھ کے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر. اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاصْبِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. لوط علیہ السلام کہنے کہ عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ. ابھی نہیں، اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ. جب صبح کا چاندنا ہوگا
تو ان پر عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ ابھی لاؤ۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے، الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح، الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرشتوں نے کہا 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو۔ فلما اتاہا امرنا، پھر اللہ کا امر آیا۔ کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں واپس آؤ واپس آؤ۔ عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا، رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں، وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب پڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلے، نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے۔ تو چلتے 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 بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی تو اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیو، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر بنمبر، نوبت بنوبت، یہ ہوگا۔ یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی۔ چلو میں کہتا ہوں اور جو پورا قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے، اور اقبال کو تم مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے، اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا۔ پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا۔ وہ معصوم بچے
جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھی۔ ایک مانگ رہا ہوں، اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو۔ یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے کٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے کٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا، انور اور آسن جائیں گے۔ میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے۔ تو تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے۔ رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا۔ آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے۔ جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے میرے مولا، تو تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی اور پس پیا، تمہاری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ دن نبی پھس پیا۔ میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا؟ اور اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آگے، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لا دے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا۔ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو مڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی خنجری سے یہ بات۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا۔ 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کیا، نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر۔ یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو۔ ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا۔ جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شوق سے پتا بنو، ٹوٹا ہوا بگولے میں کاغذ بنو۔ اور نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ اس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے،
اور ادھر ہم اس سے ہائے ہائے میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔ جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا۔ تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے، ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیٹ پہ 2 پتھر باندھنا بھول گیا۔ اے اور میدان معاشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو، کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگاڑتی بھڑکتی دہتے ہوئے، آ کر چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ کوئی سوال نہیں کسی کا، نہ اماں کا، نہ ابا کا، نہ بیوی کا، نفس میری جان میری جان۔ ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو، وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ ادھر کو سنبھالنے کے لیے دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، جوانی کو کھا گیا، دماغ کو کھا گیا، اب پیسہ تو بہت آ رہا ہے لیکن اس کو خوش ہو کر استعمال کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں ہے، ٹائم کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں جو زیادہ کماتے ہیں وہ پھنستے بھی زیادہ ہیں، ان کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تو یہ دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں آدمی اپنا چاہا پورا کرنا بھی چاہے تو ہوتا نہیں، اور کچھ ہو بھی جائے تو چند دن کا ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، اور پھر اس کے بعد قبر کے ہمیشہ کے اندھیرے ہیں۔ تو لہذا یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے، اس میں لذت نہیں، اس میں چین نہیں، اس میں سکون نہیں۔ ایک دوسرا راستہ میرے اللہ نے میرے ساتھ طے کیا ہے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما ترید۔ اے میرے بندے مجھ سے ایک معاہدہ کر لیا، کیونکہ جو تو چاہتا ہے وہ تیرے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہ تیرے بغیر کر دیتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا تم جنا کالونی میں کیا کرو، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں چاہوں وہ کر دو۔ یہ نہ دیکھو بازار کیا کہتا ہے، تمہارا من کیا کہتا ہے، تمہاری اندر کی خواہشات کیا کہتی ہیں، تم یہ دیکھو تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، سیاست کیا کہتی ہے، تجارت کیا کہتی ہے، زراعت کیا کہتی ہے، تم کیا کہتے ہو، اولاد کیا کہتی ہے، محلے والے کیا کہتے ہیں۔ اس سے آنکھیں بند کر لو، بہرے ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ، اور صرف مجھے ڈھونڈو، اطلبنی تجدنی، میری طلب میں نکل، میری طلب میں نکل، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا۔ ہارون کی ایک باندی تھی خالصہ، ذرا ساملے رنگ کی تھی، اس سے بڑا عشق کرتا تھا، تو اس کے پاس حسن کی دیویاں تھی اور وہ خالصہ سے زیادہ عشق کرتا تھا، تو اس پہ 6 میگوئیاں ہوتی تھیں کہ گندی کالی کلوٹی کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا ہے، ایسا حسن اس کے چاروں طرف رقصاں ہے، اور یہ ایک ساملی سے سلونی سے جی لگائے ہوئے ہے۔ ایک دن بھرے دربار میں ہارون نے کہا آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی، تو ہر آدمی لپکا دوڑا جھپٹا، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، خالصہ کھڑی رہی۔ تو ہارون نے کہا تو نے کیوں نہ کسی چیز کو چنا؟ اس نے کہا میں پہلے یہ ضمانت چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی وہ میری ہوگی، میں اس کی ضمانت چاہتی ہوں۔ تو ہارون نے کہا میں بول دے چکا ہوں وہ تیری ہوگی۔ تو اس نے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ تو میرا تو سب کچھ میرا۔ تو ہارون ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ میں خالصہ سے کیوں عشق کرتا ہوں۔ تو تم اللہ کو اپنا بنا لو تو للہ خزائن السماوات والارض، زمین کے خزانے بھی اللہ کے اور آسمان کے خزانے بھی اللہ کے، تم اللہ کو اپنا بنا لو تو لہو ملک السماوات والارض، زمین کی بادشاہی بھی اللہ کی اور آسمان کی بادشاہی بھی اللہ کی، ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لشکر، للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان کے لشکر، وما يعلم جنود ربک الا هو، اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ میں اگر اللہ کو اپنا بنا لیتا ہوں تو سارے لشکر میرے لیے
इस्तस्गीथून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। तो जब सहाबा ने अल्लाह को अपना बनाया और फिर 313 1000 के साथ मैदान में उतरे, सामने मुसल्ला 700 तलवारों का लश्कर, और इधर पूरे लश्कर में टोटल सारे लश्कर में 8 तलवारें, टोटल पूरे लश्कर में 8 तलवारें, उधर 300 घुड़सवार, इधर पूरे लश्कर में 2 घोड़े। ऐसा बेसरो सामानी का लश्कर है, लेकिन उन्होंने उतलुबनी तजिदनी फइन वजदतनी वजदत कुल्ल शै, उन्होंने इस हदीस को समझ लिया था कि मेरा अल्लाह मुझे कह रहा है, मेरा बंदा तू मेरी तलब में आ, तू मुझे पाले तू सब कुछ पालेगा, तू मुझे खो गया तो तूने सब कुछ खो दिया, मैं तेरा तो सब कुछ तेरा, और मैं तेरा नहीं तो कुछ भी तेरा नहीं। तब ये 313 ने अल्लाह को पा लिया था, अल्लाह को अपना बना लिया था। तो उन्होंने रात को अल्लाह से दुआ मांगी, इस्तस्गीथून रब्बकुम, जब तुमने अपने रब को पुकारा तो अल्लाह ने देर नहीं लगाई। हर साल में अभी भी रमजान में वहां था, हरम में था, लाखों इंसानों के साथ इमाम काबा दुआ करवा रहे हैं, लाखों, दोनों हरम खचा खच भरे हुए, कोई 15-20 लाख आदमी हरम मक्का में दुआ मांग रहा है और इमाम काबा रो रहा है और सारा मजमा ज़ारो ज़ार रो रहा है और हरम नबवी के आइमा रो रहे हैं और उनके पीछे अवाम रो रहे हैं, लेकिन फा का मतलब जाहिर नहीं हो रहा। फा फौरन दुआएं अटकी हुई हैं रास्ते में। सुनने वाले ने ये नहीं कहा कि मैं सुनता नहीं हूँ, वो कह रहा तुम्हारे सुनाने में कमी है, नजर तुम्हारी हराम देखे, जबान तुम्हारी गाली बके, कान तुम्हारे गाना सुने, शहवत तुम्हारी जिना में चले, कमाई में तुम्हारी खोट भी हो, मिलावट भी हो, झूठ भी हो, सूद भी हो, धोखा भी हो, फ्रॉड भी हो, हेरा फेरी भी हो, वादे से मुकर जाना भी हो, ये सब कुछ हो। माँ बाप के तुमने दिल तोड़े हुए हो, जिगर उनके चीरे हुए हो, बीवियों से तुम्हारी बदतमीजी हो, जबान तुम्हारी जहर उगलती हो, जबान का जहर नागन के जहर से ज्यादा बढ़ चुका हो, वजूद तुम्हारा अल्लाह का बागी हो, तो फिर तुम कहो या अल्लाह या अल्लाह। वो कहता पहले मेरा बंदा तो बन गया, पहले मेरे साथ सुलह तो करके आ। तुम दुश्मन से सीधा मांगने चो, अल्लाह तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता, अल्लाह तो करीम है, रहीम है, मेहरबान है। माँ बाप को ले लो, बच्चा माँ बाप का नाफरमान हो, इंतहा दर्जे का बदतमीज हो, वो माँ बाप से कोई चीज मांगेगा तो वो कभी नहीं देंगे, कहेंगे सारा दिन हमारा दिल दुखाता है, अब किस मुंह से तो हमसे मांगता है। हमारे बाजारों ने बगावत कर दी, हमारे महल्लों ने बगावत कर दी, हमारे शहरों ने बगावत कर दी, हमारी बस्तियों ने बगावत कर दी। और बताऊं, डर के कहता हूँ, हमारी मस्जिदों से भी बगावत हो गई कि मिंबर रसूल से भी नफरत ही नफरत है। मोहब्बत के फूल बखेरने वाला कोई है, मिंबर पर बैठ के लड़ाने वाले और उकसाने वाले और एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वाले। हमारी मस्जिद भी बगावत पे आ गई। इल्ला 5 उंगलियां बराबर नहीं, लेकिन आम खतीब एक दूसरे के खिलाफ उम्मत को भड़का रहे हैं। जब ये मामला हो चुका हो तो फिर हम तो बंदर खंजीर बन जाते। शुक्र करो उसने हमें इंसान रखा हुआ है। दुआ दो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, जिनकी तौफील अल्लाह ताला का अजाब रुका हुआ है, वरना हमें बंदर खंजीर बनाने में उसे क्या देर लगती थी। वो सब कुछ हुआ है, हो रहा है जो पहली उम्मतों ने करके दिखाया। और अल्लाह ने किसी को जाल मिनहुमुल क़िरदा वल खनाज़ीर, किसी को अल्लाह ने बंदर बनाया, किसी को अल्लाह ने खंजीर बनाया। दुआ दो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दरूद पढ़ो उनकी ज़ात गिरामी पर, कि जिन्होंने रोते रोते अल्लाह को मना लिया कि अल्लाह मेरी उम्मत के साथ वो नहीं करोगे जो पहलों के साथ किया था। अगर ये न मांगते तो मेरा तेरा बेड़ा भी गर्क था। जिना कॉलोनी में इंसान नजर न आते, फैसलाबाद में इंसान नजर न आते, मुल्तान लाहौर कराची और पिंडी पेशावर इस्लामाबाद में इंसान नजर न आते, कुछ और नजर आते। ये उसकी 23 साल की दुआएं हैं, उसका रोना है, उसका दर्द है, उसका गम है, उसकी तड़प है। कोई नबी इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी रोया है। किसी नबी ने इतना नहीं मांगा जितना मेरे नबी ने मांगा है। टूट के मांगा, रो के मांगा, तड़प के मांगा और ऐसे रोए कि अल्लाह को कहना पड़ा मेरे नबी इतना ना रो के तो खुद हलाक हो जाए। क्या रोना रोया था मेरे नबी ने कि अल्लाह को ये कहना पड़ा, फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात, मेरे महबूब इतना ना रोया कर
کہ تو خود ہلاک ہو جائے، تیرے اپنی جان چلی جائے. لعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا فلعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین. من کفر فلا يحزنک کفره ما انت علیہم بجبار لست علیہم بمسیطر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میں کتنی آیات پڑھوں تو 150 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو صرف اس لیے آیات اتاری، اتنا غم نہ کر، اتنا دکھ نہ دیکھ، اتنا درد نہ اٹھا، اتنا نہ رو، اتنے آنسو نہ بہا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا. یہ رونا دھونا تھا، یہ رونا دھونا تھا. ہائے ہائے، ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ سے بات کی. یا اللہ، تیرے نبی ابراہیم نے کہا تھا ان فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. یا اللہ، جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے وہ تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، معاف کر یا عذاب دے. یا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یا اللہ، تو عذاب دے، تیری مرضی، تو چھوڑ دے، تیری مرضی، تیرے بندے ہیں. یا اللہ، دونوں نبیوں نے تجھے اختیار دیا تھا پکڑ کا اور چھوڑنے کا، لیکن میں یہ بات نہیں کرتا. میں نہ یہ کہتا ہوں جو ابراہیم نے کہا، نہ وہ کہتا ہوں جو عیسیٰ نے کہا علیہ السلام. میں تجھ سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہی میں تجھ سے منوانا چاہتا ہوں کہ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یا اللہ، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے. نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے. اس پر اتنا روئے کہ جبریل آئے. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں. جناح کالونی والوں کو سنانا تھا، یہ حدیث پہنچانی تھی، تب جبریل بھیجا، تب یہ قصہ ہوا کہ یہ بات آگے چلے، صرف رات کے اندھیروں میں گم نہ ہو جائے، صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز نہ رہ جائے، بلکہ امت کو بھی یہ راز پہنچے کہ تاکہ جب یہ بے وفائی کریں تو انہیں پتہ چلے کہ کس کی بے وفائی کر رہے ہیں، کس سے بے وفائی کر رہے ہیں، کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. انہیں احساس ہو، گانا سننے والا جب گانا سنے تو اسے پتہ چلے کہ کس کے سینے پہ خنجر چلا رہے ہو. جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولے، زانی جب زنا کرے، شرابی جب شراب پیے، ماں باپ کا نافرمان جب ماں باپ کو غرائے، اور بیویاں رکھ کر شادیاں کر کے بھی جو زنا کریں، اور بینکوں کے ساتھ سودے کرنے والے، سود پہ چلنے والے، جھوٹ بولنے والے، قتل کرنے والے، جوا کھیلنے والے، اور نافرمانی کے بازار گرم کرنے والے، انعامی بانڈ لے کر دعائیں مانگنے والے. کیا ظلم و ستم ہے کہ رزق حرام کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے. جوا جیسے سور حرام ہے ایسے ہی اس کا پیسہ حرام ہے. تمہارے سامنے کوئی سور پکا کے رکھے، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو مجھے سور کھلاتا ہے، اور تم جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہو، اور انعامی بانڈ لے کر اس کی سیریل دیکھتے ہو کہ میرا نمبر نکلا کہ نہیں نکلا. یہ سور سے کم تو نہیں ہے. جب تم یہ کرو، جب امت یہ کرے تو انہیں خبر ہو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے. جو تمہارے لیے اتنا رویا کہ جس نے بھیجا تھا کہ جاؤ روو، اس کو یہ کہنا پڑا اتنا نہ رو میرا نبی، اتنا دکھ نہ جھیل، اتنا غم نہ کر کہ تیرا سینہ پھٹ جائے، تیرا کلیجہ شک ہو جائے، تیرا دل تڑپ تڑپ کے کہیں زندگی کی بازی نہ ہار جائے. تو اتنا دکھ درد نہ کیا کر. روئے جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا کیوں رو رہے ہیں. کہ جبریل، مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے میری امت کا دکھ درد رلا رہا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ واپس بھیجو، جاؤ واپس جاؤ، اور میرے حبیب سے کہو سنردیک فی امتک، اتنا نہ رویا کر، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا، تجھے راضی کروں گا. یہ درد تھا. احد کی جنگ شکست کے میں تبدیل ہو گئی، فتح شکست میں بدل گئی، اور چاروں طرف قریش مکہ نے گھیر لیا، اور اللہ کے نبی گھر گئے. چند جان نثار تھے جو نئی تاریخ لکھ رہے تھے، سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے، جو آپ کے گرد جنہوں نے حالہ بنایا ہوا تھا، جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن حنیف،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند لوگ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 آدمی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پورے قریش کا لشکر وہ موج کی طرح آ کے ٹکراتا تھا کہ کسی طرح آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ 10 آدمیوں نے 1000 کو روکا ہوا تھا، اور کوئی تلوار آگے کارگر نہیں ہو رہی تھی، کوئی نیزہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ ہائے ہائے، ابو قتادہ، ان میں ایک ابو قتادہ بھی ہیں، 12-13 تھے، میں نے 10 کے نام گنائے۔ ابو قتادہ سینہ سپر تھے، اور ہر تیر کو سینے پر لیتے تھے، ہاتھوں پر لیتے تھے، سینے پر لیتے تھے۔ ایک تیر آیا اور آنکھ میں جا لگا سیدھا، تو آپ نے مڑ کر یوں اللہ کے نبی کو دیکھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ مڑ کر دیکھا تو ساری آنکھ کیما بن کے باہر نکل چکی تھی، تیر اندر تک جا چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے تیر کو یوں نکالا اور کہا، اے اللہ، قتادہ، ابو قتادہ بن نعمان، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوگی۔ اور آپ نے وہ کیما آنکھ کو جمع کیا، اور ایسے نوالد کی طرح اس کو جمع کر کے اس کی آنکھوں میں رکھا، آنکھ میں رکھا، اور اوپر اپنی انگلیوں کو ایسے رکھا جیسے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کر کہا، یا اللہ، قتادہ کی یہ آنکھ اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ پھر آپ نے ہاتھ ہٹایا تو اس کی چمک اس سے زیادہ ہو چکی تھی، یہ زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ ایک تاریخ لکھی ہے جان نثاروں نے، ہمارا تاجر کہتا ہے، جھوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، گانے سنے بغیر مجھے چین نہیں آتا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ ملوں والے کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے۔ ہائے ہائے، تو جب قریب نہیں پہنچ سکے تو ایک عتبہ بن وقاص، ابی وقاص، ایک بھائی ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا، سعد بن ابی وقاص نبی کے جان نثاروں میں ہے، اور عتبہ بن ابی وقاص جان لینے والوں میں ہے۔ تو اس نے دور سے پتھر اٹھا کے مارا، پتھر، تو اس پتھر کے لیے صحابہ تیار نہیں، تو تلواروں کی طرف نظر تھی، نیزوں اور تیروں پر نظر تھی، پتھر اچانک آیا اور ان کے آگے آتے آتے وہ ان کو پار کر گیا، اور جا کر سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ ڈگا یہاں، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گرے، ایسے، اور پیچھے کھڈا تھا، کھڈا، اس کھڈے کا کنارہ آپ کی گردن پہ یہاں لگا، یہاں لگا، اور یہ سارا نروس سسٹم جا رہا ہے، آپ بے ہوش ہو، وہ سارا خون و خون ہو گیا، یہ لوگ سمجھے کہ آپ شہید ہو، تو ان کی چیخیں نکل گئی، رو رو کے برا حال ہو گیا۔ لیکن اس حال میں بھی کافروں کے سامنے بھی سینہ سپر ہیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے، تو دیکھا آپ زندہ ہیں، سانس ہیں، بے ہوش ہیں، صرف ہوش میں آئے تو سارے صحابہ نے ایک دم عرض کی، یا رسول اللہ، ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرم۔ تو یہ موقع ہے بد دعا کا۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے بس اب یہ بندر خنزیر بنے، اب ان پر عذاب کی بجلیاں گری کے گری، تو میرے تیرے نبی نے کہا، اللہم اغفر لکو، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، اللہ اکبر، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں، اگر یہ مجھے جانتے ہوتے میں تیرا نبی ہوں تو یہ میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتے، مجھے پتھر نہ مارتے، یا اللہ انہیں کچھ نہ کیوں۔ آئے ہائے، کیا اخلاق، کیا بلندیاں ہیں، کس کی امت ہو، کبھی یاد بھی آیا ہے تمہیں؟ کائنات تیرے اللہ کی، زمین تیرے اللہ کی، آسمان تیرے اللہ کا، ہوائیں تیرے اللہ کی، ذرہ ذرہ اللہ کا، پتا پتا اللہ کا، بحر و بر اللہ کا، خشک و تر اللہ کا، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہے اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر لآیات لقوم یعقلون۔ میرے بندو، آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو رنگ ننگے ناچنا دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو راتوں کو انٹرنیٹ پر ننگی عورتیں نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو ننگے
नाच न देखते हो, वो आंखें लेकर आओ जो किसी की बेटी को बेगैरती से न देखते हो। आंख में हया का सुरमा डाल, मेरे नबी की हया वाला सुरमा आंख में लगा, फिर आंख खोल तो कायनात के जर्रे जर्रे में तुझे अल्लाह की जात के जलवे नजर आएंगे। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, जमीन पुकारेगी अल्लाह है, आसमान पुकारेगा अल्लाह है। वख्तिलाफिल लैल वन नहार, दिन का उजाला पुकारेगा अल्लाह है, रात का अंधेरा पुकारेगा अल्लाह है। चमकते झिलमिलाते हसीन और जमील सितारे पुकार उठेंगे अल्लाह है, चांद पुकारेगा अल्लाह है, चमकता दहकता सूरज पुकारेगा अल्लाह है। हवाओं के झक्कड़, बाद नसीम बाद सबा, वो तेज चले या आहिस्ता चले, बगूले हो या झक्कड़ हो, वो सबक रफ्तार हो या वो अजाब हो, हवाएं पुकारेंगी कि अल्लाह है। वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, आसमान जमीन के दरमियान ये बादल पुकारेंगे अल्लाह है। कतरा कतरा पुकारेगा अल्लाह है, बारिश के कतरे में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, आसमान की कड़प, आसमान के बादलों में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, और तारों की झिलमिलाहट में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, बादलों की गरज में तुम्हें अल्लाह की हैबत नजर आएगी, बिजलियों की कड़क में तुम्हें अल्लाह के जलवे नजर आएंगे, जमीन आसमान के खला में तुम्हें अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा, अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा। वख्तिलाफिल लैल वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर बिमा यनफअुन नास, समंदर में चलने वाले जहाज, समंदर की बिखरी हुई मौजें, मेरा अल्लाह कहता है तेरा रब है जो आसमान जैसी मौजें उठाता है, पहाड़ों जैसी मौजें उठाता है। ताकिल अमवाज मिस्लल जिबाल, पहाड़ों जैसी मौजें उठाता हूँ, जब साहिल समंदर के करीब आती हैं तो उनकी जान निकाल लेता हूँ, उनकी रूह खींच लेता हूँ, और वो दम तोड़ के साहिल समंदर से टकरा के वापस चली जाती हैं। वरना एक मौज की लगाम छोड़ दूं तो एक मौज फैसलाबाद का चीज है, तेरे मेरे रब के समंदर की एक मौज हिमालय पहाड़ निकल जाए, हिमालय पहाड़ उसके सामने बेहैसियत होकर डूब जाए। फैसलाबाद तो कुछ नहीं है, हिंद सिंध ईरान तुरान तो कुछ नहीं है, ये काराकोरम के पहाड़ी सिलसिले, काकेशिया के हिंदू कश के पहाड़ी सिलसिले, हिमालय के पहाड़ी सिलसिले, ये नांगा पर्वत, ये राखा पोशी, ये केटू, ये हिमालय, मेरे रब की कसम ये ऐसे छुप जाएं जैसे एक रोड़ा छुपता है, जैसे एक पत्थर छुपता है। मेरे रब के पास पानी के इतने खजाने मौजूद हैं, थोड़ी सी बारिशें बरसाई और आधा पाकिस्तान दबो के दिखा दिया कि ये अल्लाह है जो चाहे करके दिखा दे। वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर बिमा यनफअुन नास, समंदर की मौजों से खेलती हुई तुम्हारी कश्तियां, तुम्हारे जहाज, ये मौजें बताती हैं कि अल्लाह है, जहाजों का पार निकल जाना बताता है कि अल्लाह है, हवाओं का के बगुले बताते हैं कि अल्लाह है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा, आसमान की बारिशें बताती हैं कि अल्लाह है। वबत्थ फीहा मिन कुल्लि दाब्बा फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, जमीन को सब्ज़ बना दिया, गुलजार बना दिया। आम, किन्नू, माल्टा, संतरा, सेब, अनार, नाशपाती, लीमू, ये सब कुछ बताते हैं सेब का एक एक रंग। क्या रंग बख्शा है मेरे रब ने सेब को, क्या रंग बख्शा है अनार को। मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, अनार का एक एक दाना बैठ के हथेली पे रख के देखो कि इसका घड़ने वाला कैसा जबरदस्त है, उसने कहां से पानी इसके अंदर पहुंचाया, एक एक दाने को कैसे अलग अलग जोड़ा, बीच में पर्दे लगाए, ऊपर छिलका लगाया। अनार का पत्ता तोड़ो कड़वा, अनार का छिलका चखो कड़वा, और अंदर से निकालो तो मीठा शहद। तुम्हें कौन बना के दे रहा है। नफाकियतुन व नखलुन व रुम्मान, इस अनार को अनार किसने बनाया, खजूर को खजूर किसने बनाया, आम को आम किसने बनाया, गुठली में से पौधा दरख्त किसने निकाला, फूल में रंग किसने भरे, तितली के पर रंग और प्रिंट किसने बनाया, पत्ती के अंदर महक को किसने रखा, छोटी सी फूल की पत्ती ने सारे कमरे को कैसे महका दिया, एक चमेली के फूल ने सारे कमरे को कैसे खुशबूदार कर दिया, मोर को नाच किसने सिखाया, उसे नखरा किसने सिखाया, उसमें हजारों रंग प्रिंट कौन लेकर आया, उकाब को ऊंची उड़ान किसने अता फरमाई, कोयल को नगमा किसने सिखाया, बुलबुल को गीत किसने सिखाया, सांप को बल खाना, फुंकारना, डसना, ये किसने सिखाया, किसने बताया, और हिरन को कलांचे भरना किसने सिखाया, सदफ के अंदर पानी को मोती किसने बनाया। वो कौन है, वो अल्लाह है। 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 ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़
فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ وہی اللہ ہے جسے تم نے بھلا دیا، نمازیں پڑھ کے بھلایا، روزے رکھ کے بھلایا، بازار میں مسجدوں میں بیٹھ کے تم نے اللہ کو بھلایا. یہ وہ رب ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کے جلوے تمہاری رگ رگ میں، جس کے جلوے تمہاری نس نس میں، جس کے جلوے تمہاری آنکھوں کی ہر شعاع میں، ہر بلم میں، میرے بول میں میرے رب کے جلوے، میرے ہاتھ کی حرکت میں میرے اللہ کے جلوے، میرے اٹھنے اور بیٹھنے میں میرے اللہ کے جلوے. وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں. وہ احد صمد ہے، الحی وہ زندہ، القیوم وہ قائم، لا تاخذہ سنہ وہ اونگتا نہیں، ولا نوم وہ سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کامل علم کامل علم کامل. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يا الله يا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اس کے علم میں سے کوئی لے نہیں سکتا، کوئی پا نہیں سکتا. دیا تو اللہ نے دیا، سکھایا تو اللہ نے سکھایا، پڑھایا تو اللہ نے سکھایا. اللہ کے بعد سب سے بڑے علم والا میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا محمد مصطفیٰ ہے. وہ محمد، وہ احمد، وہ ماہی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مدثر، مزمل، وہ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمت للعالمین، وہ بشیر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر. وہ محمد و احمد، وہ ماہی و حاشر، وہ عاقب و فاتح، وہ خاتم. وہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن